السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری خالد منیر صاحب، جو کہ امیدوار بھی تھے قومی اسمبلی حلقہ N48 اسلام آباد سے، ان سے بات کرتے ہیں اور موجودہ سیاسی صورتحال میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ پھر صاحب، جو پچھلے 2-3-4 دنوں میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیاسی صورتحال اسپیشل اسلام آباد کی، اس پہ بات کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کیا نائب وزیر اعظم کی آئین اور قانون میں کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ دیکھیں جی، اسحاق ڈار کی مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑی جد و جہد ہے، اور اس بندے کی پارٹی کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بغیر کسی لالچ اور طمع کے ہے، اور یہ شروع سے لے کے آج تک اسی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی جد و جہد پہ کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے ڈپٹی وزیر اعظم کا، آپ کے بقول کے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یہ اگر آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے ایک پرانے اپنے درینہ ساتھی کو عزت دی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مطلب ضرورت کیوں پیش آئی نائب وزیر اعظم کی؟ دیکھیں جی، سینئر آدمی ہے اسحاق ڈار، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس سے بھی بڑی سیٹ کا حق بنتا ہے، اچھا، اس کو ملنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کیا ہے۔ اسے پارٹی کے جو درینہ ساتھی ہیں، ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ وہ نائب وزیر اعظم ہے اور یقیناً ان کی جدوجہد تو ہے، کیا نائب وزیر اعظم کے اختیارات بھی ہوتے ہیں کچھ؟ دیکھیں جی، سینئر بندہ ہے، اختیارات ہوں یا نہ ہوں تو ان کی جو مثبت رائے ہوگی، جو مثبت پالیسیز ہوں گی، وہ بندہ اس کی رائے کو بڑی اہمیت دی جائے گی اور ان کی بات مانی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور بیچ میں امپورٹنٹ نیوز یہ بھی تھی، 4 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ تنازعات چل رہے ہیں۔ پارٹی سینئر لیگی جو رہنما ہے جاوید لطیف صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف پنجاب کی قیادت خود سنبھالے، نہیں تو پھر ہم پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا مطلب، میاں صاحب کی نہیں چل رہی، ان کی ڈائریکشن نہیں آ رہی پنجاب میں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف کی ہی چلتی ہے یہ پارٹی، میاں نواز شریف کی ہے، اور میاں نواز شریف کے لیے یہ جو پہلے وہ ہماری مسلم لیگ نون کے صدر تھے، تو ان سے ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ زبردستی زیادتی سے ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان سے پارٹی عہدہ بھی چھینا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ میاں نواز شریف جیسا قدآور لیڈر پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالے، تو ہماری تو دعائیں بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میاں صاحب کی قیادت میں یہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور میاں صاحب کی سیاست کی وجہ سے تمام جو ملکی حالات ہیں، معیشت ہے یا باقی جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ تمام مسائل جو ہیں وہ میاں صاحب کی قیادت میں ہی حل ہوں گے۔ آخری سوال کہ اس وقت جو حکومت کی پالیسیز ہیں، جو رد و بدل ہو رہا ہے، اس میں کیا میاں صاحب کی مشاورت شامل ہوتی ہے؟ میاں صاحب کی مشاورت کے بغیر، میاں صاحب کی اجازت کے بغیر مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شین اور نون کا چکر چلایا ہوا لوگ بیان دیتے ہیں، لیکن یہ سب ان کے خواب ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون میں نہ کبھی پہلے دراڑ تھی نہ اب ہے۔ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان کو بڑے بزرگ اور اپنے والد کے احترام کی جگہ ان کو رکھتے ہیں۔ یہ سب سیاسی لوگوں کی چہمگوئیاں ہوتی ہیں اور ان کے ڈنگوسلے میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی زبردست گفتگو فرمائی کہ ابھی بھی جو بھی ڈائریکشنز آ رہی ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ہی آ رہی ہیں، اور جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز تھی ان پر چودھری خالد منیر صاحب نے روشنی ڈالی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، کرنٹ افیئرز آپ کو پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔